پچھلے کئی جمعوں سے قبر کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے اور پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا کہ قبر میں مردے کو عذاب ہوتا ہے، عذاب ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نیز عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ کیا، وہ اسباب و اعمال کون سے ہیں جن کو اپنا کر انسان قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کا خطبہ مشتمل ہوگا قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے، پچھلے خطبے میں بھی اس آیت کو بتلایا تھا اور اس کے ترجمے کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، اور آج کے خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی گئی ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ صبح و شام آگ میں ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ آل فرعون کے تعلق سے آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کو صبح و شام آگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس دن ان سے کہا جائے گا، ان لوگوں سے، آل فرعون سے، فرعونیوں سے کہا جائے گا کہ تم سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ، سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی آیت عذاب قبر پر دلیل ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور قیامت جب قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تو گنہگاروں کے لیے اور کافر مشرک منافقین کے لیے اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا، وہاں پر اس سے بھی بڑا عذاب۔ تو بہرحال قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے کہ میت مردہ جو گنہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، وہ سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ آنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ جواب جب نہیں دے پاتا ہے تو لوہے کے ہتھوڑے سے کان کے پاس زوردار انداز میں وہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیخیں مارتا ہے، اور جن اور انسان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز ان کے چیخنے کی آواز کو سنتی ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے، عالم برزخ میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے، یہ بتلایا گیا تھا۔ اور براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں عذاب کی 6 شکلیں، جو قبر میں کیا ہے، میت کو، مردے کو عذاب دیا جاتا ہے، یہ بتلایا گیا تھا کہ ان کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آگ کا بستر بچھا دو، ان کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آگ کا لباس پہنا دو، ان کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھول دو، اور ان کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ قبر ان کے لیے تنگ کر دو، اور قبر ان کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے۔ پھر یہ اعلان ہوتا ہے، لوہے کی سیخ سے پھر ان کو مارا جاتا ہے، اور عذاب آخرت کی شدید یعنی اس سے زیادہ آخرت میں قیامت قائم ہونے کے بعد اس سے زیادہ عذاب ہوگا، اس عذاب کی دھمکی قبر کی زندگی میں دی جاتی ہے کہ یہ عذاب جو ابھی دیا جا رہا ہے، یا جس عذاب میں تم ابھی گرفتار ہو،
اس سے بھی بڑا عذاب کیا ہے قیامت قائم ہونے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد تمہیں دیا جائے گا، اس سے بھی بڑا عذاب دیا جائے گا، شدید عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اس لیے وہ مردہ، وہ میت جو عذاب قبر میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ قیامت کبھی قائم نہ ہو، وہ یہ دعا کرتا ہے اللہ قیامت کبھی قائم نہ کرنا، قیامت کبھی قائم نہ کرنا، چونکہ ان کو یقین ہو چکا ہے کہ قبر کی زندگی میں جو مجھے عذاب مل رہا ہے، اس سے بڑا عذاب مجھے قیامت میں ہوگا۔ اس لیے وہ پناہ مانگتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ قیامت کب بھی قائم کرے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ عذاب کی 6 شکلیں قبر میں آپ کو بتلایا گیا تھا، اور سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی آپ کو بتلایا گیا تھا کہ گناہگار کو، مشرک کو، فاجر کو اور کئی طرح کے گناہ میں ملوث لوگوں کو کئی طرح کے عذاب قبر میں گرفتار کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک شکل یہ بتلائی گئی تھی کہ فرشتے کیا ہیں ان کے جبڑے کو چیرتا ہے یہاں سے اور گدی تک لے جاتا ہے، دونوں طرف گدی تک لے جاتا ہے، اور پھر کیا ہے ان کا یہ جبڑا درست ہو جاتا ہے، پھر چیرا جاتا ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے۔ یہ عذاب کی شکل بتلائی گئی تھی، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا اس میں کہ سر کو پتھر سے کچلا جاتا ہے، قبر میں سر کو پتھر سے کچلا جاتا ہے۔ یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا، سرسری میں بتلا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد قبر کی زندگی میں آگ کے تنور میں کیا ہے اس مردے کو جلایا جاتا ہے، یہ بھی بتلایا گیا تھا۔ اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ خون کی نہر میں ڈبویا جاتا ہے، بیچ نہر میں ہوتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے سے فرشتہ ان کے منہ پہ پتھر مارتا ہے، پھر وہیں پر جا کر پہنچتا ہے، اور پھر اس خون کی نہر سے وہ آدمی نہیں نکل پاتا۔ یہ عذاب کی شکلیں ہیں جو عالم برزخ میں قبر کی زندگی میں مردے کو، میت کو دیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے شکلیں بتلائی گئی تھی۔ اور ایک شکل عذاب قبر کی یہ بھی ہے کہ انسان کو جو گناہگار ہوتا ہے ان کو زمین میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک حدیث میں جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کبر، غرور اور گھمنڈ کے ساتھ اپنے کپڑے کو، اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو گھسیٹ رہا تھا، چل رہا تھا، یجر ازارہ، اپنے ازار کو، اپنی لونگی کو، اپنے پاجامے کو، اپنے فل پین کو، اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے پہن کر گھسیٹتے ہوا چل رہا ہے، عذاب میں گرفتار ہوا۔ اللہ رب العالمین کو غضب آیا اور اللہ ناراض ہوا، خسف به، زمین میں کیا ہے اس آدمی کو دھسا دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلْ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ آدمی قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا، قیامت تک زمین میں وہ دھستا چلا جائے، دھس رہا ہے۔ یہ قبر کی زندگی ہے، عالم برزخ میں ہے ابھی یہ آدمی، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو کیا ہے قبر کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ اور عذاب کیا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو دھسا رہا ہے، اور یہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ کس گناہ کے سبب؟ ازار کو، لونگی کو، تہبند کو، فل پین کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے پہننے والوں کا یہ عذاب ہے۔ ہوش کا ناخن لو مسلمانوں، اور خصوصی طور پر مسلم نوجوانوں، جو آج تمہارے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہو چکے ہیں۔ شریعت نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہمیشہ ہونا ہے، ٹخنے سے اوپر ہمیشہ ہونا ہے، چاہے وہ لونگی پہنے، چاہے پاجامہ پہنے، کچھ بھی پہنے، ٹخنے سے اوپر کپڑا ہونا چاہیے۔ آج مردوں کا، نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہو گئے، پائجامہ ہو تب بھی نیچے گھسیٹ رہا ہے، لونگی ہو تب بھی نیچے گھسیٹ رہی ہے، اور فل پینٹ ہو تب بھی نیچے گھسیٹ رہا ہے۔
फुल पैंट तो क्या है, टखने से ऊपर फुल पैंट बनता ही नहीं। टखने से नीचे जब तक फुल पैंट ना हो, फुल पैंट ही नहीं है। ना तो बनाने वाला राजी है, ना पहनने वाला राजी है। खुसिफा बिही, जमीन में धंसा दिया गया इस गुनाह की वजह से, कयामत तक धंसता चला जाएगा। ये इतना बड़ा जुर्म है। और औरतों को हुक्म दिया गया कि टखने से नीचे पांव समेत उनका कपड़ा होना चाहिए, कि पांव ढका हुआ हो, नाखून तक नजर न आना चाहिए। जब घर से बाहर निकले औरतें तो कदम छुपा हुआ हो। लेकिन हाल मुआशरे का ये है, मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम औरतें, मुस्लिम बहू बेटियों का ये हाल है कि उनके कपड़े क्या है, टखने से ऊपर तो नहीं, घुटने से ऊपर होने लगे हैं, कि पूरी रान नजर आती है, पूरी टांग नजर आती है। और मर्दों को हुक्म दिया गया था कि टखने से उनका कपड़ा ऊपर हो, उनके कपड़े नीचे हो गए। औरतों को हुक्म दिया गया था टखने से नीचे पांव समेत उनका कपड़ा हो, घसीटते हुए जमीन में चले, उनके कपड़े उतर गए। यह है मामला आज मुस्लिम मुआशरा, यह है मुस्लिम नौजवानों का और मुस्लिम बहू बेटियों का ये आज हाल है। सुनिए अल्लाह के रसूल की ये हदीस, बैनमा रजुलुन यजुर्रु इज़ारहु मिनल खुयला, किब्र गुरूर घमंड की वजह से क्या है, अपने कपड़े को तहबंद के टखने के नीचे घसीट के चलने वाले, खुसिफा बिही फिल अर्द, जमीन में उनको क्या है धंसा दिया गया। फहुव यतजलजल फिल अर्द इला यौमिल क़यामा, कयामत तक जमीन में धंसता चला जाएगा। कहा यह जा रहा था कि आलमे बरज़ख में, कब्र की जिंदगी में एक अजाब ये भी होता है कि उनको जमीन में धंसा दिया जाता है, वो धंसता चला जा रहा है। ये अजाब कब्र, बरज़ख की जिंदगी में अजाब की शक्लों में से एक शक्ल ये भी है कि उस मैयत को, उस मुर्दे को, उस गुनहगार को तांबे के नाखून दिए जाते हैं और तांबे के नाखूनों से अपने चेहरों को, अपने सीनों को वो नोचता है। तांबे के नाखून अपने सा है। चुनांचे हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई, आसमाने दुनिया और सातों आसमान तक की सैर कराई गई, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास जब बुलाया और आसमान की सैर कराई, जन्नत और जहन्नम की सैर कराई, अल्लाह ताला के पास अल्लाह के रसूल पहुंचे, कुछ इनामात, कुछ तोहफे लेकर आए। और उसी में जब जन्नत और जहन्नम की सैर की आपने, तो आपने जहन्नमियों को देखा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने तांबे के नाखूनों से अपने चेहरों को, अपने सीनों को नोच रहे हैं। फकुल तो मैंने कहा, ऐ जिब्रील ये कौन लोग? अल्लाह के रसूल कहते हैं, मैंने कहा कि ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं जो इस अजाब में मुब्तला हैं कि अपने ही क्या है नाखून से जो तांबे के बन चुके हैं सीनों को और चेहरों को वो नोच रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों के गोश्त खाया करते थे, वयक़ऊन फी आराज़िहिम, और लोगों के इज्जतों पर हमला किया करते थे। ये वो लोग, उनका ये अजाब है कि जो लोग दुनिया में लोगों का गोश्त खाते थे। क्या मतलब है? लोगों की गीबत करते थे, चुगली करते थे, पीठ पीछे बुराइयां बयान करते थे, फला ऐसा, फला ऐसा, फला ऐसा, उनके अंदर ये बुराई, उनके अंदर ये कमी, उनके अंदर ये खामी, वो वैसा, वो वैसा। दिन भर रात भर क्या है जुबां जद रहता। गीबत करने में वो आदमी थकता नहीं था। 24 घंटा जब तक किसी की गीबत ना कर ले, किसी की बुराई को बयान ना कर ले, उनका खाना हजम ना हो, उनकी नींद हराम हो जाए, उनका सोना हराम हो जाए, ये वो आदमी। और दूसरों के इज्जतों पर हमला करने में इनको मजा आता था। लोगों के इज्जतों पर कीचड़ उछालते थे, उनको क्या है बरहना करते थे, और उनकी इज्जतों को लोगों के सामने उनकी बुराइयों को बयान करके उनको उनकी धज्जियां उधेड़ देते थे। ये वो लोग हैं जो लोगों को गोश्त खाते थे, लोगों की इज्जतों को पामाल करते थे। ये अपने नाखूनों से क्या है अपने चेहरों को, अपने सीनों को नोच रहे हैं। ये अज़ाबे कब्र में मुब्तला है, अज़ाबे क्या है बरज़ख में क्या है मुब्तला है, बरज़ख की जिंदगी में क्या है इनको ये अज़ाब दिया जा रहा है।
میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ قبر میں اور برزخ کی زندگی میں کیا ہے، اس طرح کی عذاب دیا جاتا، اس طرح کا عذاب دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے عذاب میں کیا ہے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث۔ اور دیکھیے کہ قبر کی زندگی میں عذاب کی کیفیت اور کیا ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور رفاعی ابن زید یہ اللہ کے رسول کے غلام ہیں، نوکر ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کے دن، خیبر جب فتح ہو گیا، بہت زیادہ ساز و سامان ہم کو کیا ہے سونا چاندی کی شکل میں تو نہیں ملا تھا، البتہ ساز و سامان کیا ہے، کپڑے وغیرہ یہ سب کیا ہے، کھانے کی چیزیں ہاتھ لگے تھے، یہ سب چیزیں کیا ہے ہم لوگوں کو ملی تھی۔ پھر وہاں سے ہٹے دوسری طرف گئے، وادی میں ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر غلام رفاعی ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اتنے ہی میں اچانک دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آتا ہے، اور رفاعی ابن زید پہ تیر لگتا ہے، اور اس تیر کے لگنے کی وجہ سے نبی کا یہ غلام شہید ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ مبارک ہو ان کی شہادت، یہ شہید ہو چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں شہادت کی مبارکبادی مت پیش کرو، ایسا نہیں ہے۔ جنگ خیبر میں جو کچھ بھی ہم لوگوں کو مال غنیمت کی شکل میں مال ملا، اس کی تقسیم سے پہلے اس نے کیا ہے ایک چادر چوری کر لی ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چادر چوری کر لی ہے، اور وہ چادر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔ شہید نہیں، جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے، اس آگ میں یہ گرفتار ہونے والا۔ سوچ سکتے ہیں قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی، اور اس آگ میں قبر میں بھی کیا ہے آپ کو پیش کیا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو لوگ دنیا میں کیا ہے چوری کر لیتے ہیں۔ وہ آدمی جو میدان جہاد میں کیا ہے سرگرم عمل ہے، اسلام کے دفاع کے لیے، ایمان کی دفاع کے لیے، نبی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے اور شہید ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس نے کیا ہے سامان چوری کی ہے، اس لیے وہ جنتی نہیں جہنمی بن رہا ہے، عذاب قبر میں گرفتار ہے۔ مسلمان نوجوانوں، مسلمان ماں اور بہنیں اور میرے پیارے بھائیوں، اپنی زندگی میں تم نے کہاں کہاں کیا چھوٹا ہو بڑا ہو، کس کا کیا سامان تم نے چوری کیا ہے، ہوش کا نہ بھول لو، کتنی ہی نیکی کیوں نہ کر لو، میدان جہاد میں شہید ہو جاؤ، عذاب قبر میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس لیے معمولی مت سمجھو کہ کسی کا مال تم نے اٹھا لیا، کسی کے کیا ہے چیز تم نے چوری کر لی، یا کسی پر تم نے ڈاکہ ڈال دیا، یا کسی کا اور کچھ آپ نے کیا ہے نقصان پہنچا دیا ہے، شہید ہو جاؤ گے، تب بھی کیا ہے عذاب قبر سے نہیں بچ پاؤ گے۔ یہ قبر کے عذاب کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ان کے لیے آگ بھڑکائی جاتی ہے، اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو داخل کیا جاتا ہے۔ یہ سب 14 کیا ہے شکلیں، اور قبر میں کیا ہے 14 طرح سے کیا ہے مردے کو عذاب دیا جاتا ہے۔ حدیث اور قرآن کی روشنی میں کیا ہے آپ کو بتلایا گیا۔ عذاب